یہ کہ یہ سفارش بھی کرے گا، اسے باقی کلاموں پر فضیلت بھی حاصل ہے، یعنی کہ یہ ہم جو ہے قرآن کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور یہ محفوظ کتاب بھی ہے، موضوعاتی بھی ہے، جامعیت بھی اس میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات ہے، یہ آخری الہامی بک ہے، یعنی کتاب ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شفا اور رحمت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اور ہم نے قرآن کو نازل کیا جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ شفا بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، اس کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن جو تلاوت کر رہا اس کو سننے کا بھی بڑا اجر ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے، ان کے ہمیں تلاوت ہم خود کریں گے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کہیں پہ تلاوت ہو رہی ہو تو ہمارا خاموشی سے سننا بھی فرض ہے، اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن کا یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام مسلمانوں پہ رکھا ہے، ہم لوگوں پہ، مومنوں پہ، کہ قرآن کا جو سیکھنا سکھانا اس کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جو قرآن پاک یہ بھی ہے کہ یہ عالمگیر بک ہے، عالمگیر ہوتا ہے یعنی کہ پوری دنیا کا جو ہے جتنا بھی نالج ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے رہنمائی نہ ہماری فرمائی ہو، اور یہ اس لیے عالمگیر ہے کہ یہ کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ جتنے بھی بنی نوع انسان ان سب کے لیے رہنمائی ہے اور ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ کیونکہ قیامت تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا اور رحمت ہے، اور لوگوں کے لیے اس کے ہدایت کے لیے اصل میں نازل کیا گیا ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں وہ ابدی اور دائمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے قیامت تک کے لیے تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قرآن کی دعوت ہے وہ سچائی سے بھرپور ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ قرآن نے جو دلائل دی ہیں وہ بہت ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں اور حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کا یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ بے پناہ تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر دلکشی رکھتا ہے۔ انسان دوسری بکس پڑھے اس سے تھک جائے گا، جتنی مرضی اس کی فیوریٹ بک ہو یا سلیبس کی کوئی ہو وہ تھک جائے گا ایک انسان پڑھتے ہوئے، لیکن قرآن پاک کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ سکون کا باعث ہے، جب بھی انسان پڑھے چاہے سارا دن بھی پڑھتا رہے وہ کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پڑھنے والے کے لیے بڑا اجر ہے اور ثواب اس کے لیے بڑا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نیکی کا جو ہے وہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی اکتائے گا نہیں، کیونکہ جیسے ہم ایک آیت بھی پڑھیں تو ہمیں اس کی اتنی نیکیاں ملتی ہیں جب ہم پورا قرآن پاک پڑھیں یا ڈیلی کا ڈیلی پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور چاہے ایک آیت پڑھو لیکن روزانہ پڑھیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس لیے آپ لوگ بھی قرآن پاک کو روٹین بنائیں اور نماز بھی پڑھا کریں اور قرآن شریف بھی اس کی بھی تلاوت کیا کریں، اور ڈیلی کا ڈیلی اس کا جو ہے رکوع پڑھ لیا کریں یا ہاف پڑھ لیا کریں، اور کوشش کیا کریں اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو ریڈ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے قرآن کیوں اتارا، کیوں نازل ہوا، اس میں کیا، کس آیت میں کس صورت میں کیا ہے، یعنی اللہ پاک ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کون سے انبیاء کے قصے ہیں، کون کون سے ایسے پہلو ہیں جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک دیکھیں اس کی عربی پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ جو ہے آسانی ہوگی اور ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہمارا اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی بھی ہے، یعنی اس سے ہماری دین دنیا دونوں آخرت جو ہے وہ سور جائے گی، یعنی سنور جائے گی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک ڈیلی کا ڈیلی پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور بہتر ہے۔
کیونکہ ہر طرح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس میں اللہ پاک نے نماز قرآن کے احکامات بتائے ہیں اور لین دین کے معاملات بھی بتائے ہیں, نماز پڑھنے کے بھی درجے بتائے ہیں, اور یہ جو فضیلت ہے وہ بتائی ہے. جیسے کہ نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو جو اپنی خرید و فروخت ہے وہ ترک کر دو, اور جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی روزگاری کی یا روزگار کی تلاش میں چل پڑو, یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں نے یہ جو سارے قرآن کا تعارف جو میں نے آپ کو کروایا ہے, یہ جو ہمارا موضوعاتی مطالعہ حصہ ہے, اس کا ٹاپک ہے قرآن پاک. اس کو ہم نے 1 بائی 1 پڑھا ہے, یعنی کہ پہلے ہم نے اس کا تعارف کیا ہے, پھر حفاظت کی اور پھر فضائل. تو ان کو آپ نے ڈیلی کا ڈیلی ڈائری کے اکارڈنگ ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے, اور اس کو بھی سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے.